کے بعد سفر کا مہینہ، مہینوں کی یہ ترتیب شروع سے اسی طرح ہی چلی آ رہی ہے۔ جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے یہ 12 مہینے ہی چلے آ رہے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے، عزت و تکریم والے مہینے۔ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے لوگ ہر وقت جنگ و جدال، قتل و قتال، لڑائیاں جھگڑے، لوٹ مار میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ 4 حرمت والے مہینے بنائے۔ ان مہینوں میں وہ لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے، قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لوٹ مار بھی نہیں کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں حرمت والے 3 تو مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا، وہ الگ ہے۔ اب یہ 3 مہینے لگاتار وہ لوٹ مار سے رکے رہتے، تو پھر بڑا مشکل سے ان کا گزارا ہوتا۔ تو یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر وہ اپنی طرف سے رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ جب زیادہ بھوکے ننگے ہو جاتے یا کسی قبیلے کے ساتھ لڑائی اور جنگ کرنی ہوتی تو وہ حرم میں آ کر اعلان کر دیتے کہ اس سال محرم جو ہے یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ سفر کا مہینہ حرمت والا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک راستہ نکال لیتے، ہیلے کرتے، جیسے وہ بنی اسرائیل والوں کو اللہ پاک نے ہفتے والے دن شکار سے منع کیا۔ ہفتے والے دن جو ہے وہ مچھلیاں زیادہ آتی تھی۔ اب انہوں نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کا ایک ہیلا جو ہے وہ تراشا کہ بڑی نہروں اور دریا کے ساتھ انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب اور کنویں جو ہے وہ کھودے اور ان میں مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن جمع کر لیتے اور اگلے دن ان کو پکڑ لیتے اور کہتے کہ جی ہم نے تو ہفتے والے دن شکار نہیں کی۔ یہ ہم بھی بہت کرتے ہیں، ہیلے باندھے ایسے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو جو حرام ہے شریعت میں تو اپنی ضرورت کے پیش نظر ہم ان کو حلال کر لیتے ہیں، اور جو حلال ہیں ان کو اپنی ضرورت کے پیش نظر ان کو حرام کر لیتے ہیں۔ اب سور کا گوشت کوئی نہیں کھائے گا، وہ حرام ہے۔ کسی مسلمان کو بھی دے اور اس کو بتائے کہ یہ سور کا گوشت ہے، وہ نہیں کھائے گا۔ اس کو کہیں کہ یہ جی ہماری بکری، ہماری مرغی، ہماری گائے بھینس یہ مر گئی تھی، اس کا گوشت ہے، کھا لو، لے لو، مفت میں لے لو، نہیں لے گا۔ وہ کہے گا یہ مردار ہے، حرام ہے،
شراب پی لے گا. غیر اللہ کے نام کی نظر میں آج جو ہے وہ کھا لے گا، حالانکہ وہ بھی حرام ہے. بینک سے سود لے لے گا اور خوشی سے کھا لے گا، اس کا نام جو ہے وہ منافع اور بچت جو ہے وہ رکھ لے گا. اسی طرح وہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بھی ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں وہ رد و بدل کرتے رہتے تھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، محرم کی جگہ سفر کو لے آتے، سفر کی جگہ محرم کو لے جاتے. حج کبھی وہ ذوالحجہ کے مہینے میں کر لیتے، کبھی حج جو ہے وہ سفر کے مہینے میں کر لیتے، کبھی حج جو ہے اس کو محرم میں لے جاتے. حج کے مہینے بھی وہ بدلتے رہتے تھے، کبھی محرم کو سفر کر دیتے، کبھی سفر کو محرم بنا لیتے. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، ان کا یہ کام حرمت والے مہینوں میں رد و بدل کرنا، یہ ان کے کفر میں، جو وہ کافر پہلے سے ہی ہیں لیکن یہ کام کرنا بھی کفر ہے، تو یہ کفر ان کے کفر میں اور اضافہ کر دیتا ہے. کہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا، اللہ کے حرام کو حلال کرنا، یہ علت اور حرمت کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. یہ پورا موضوع ہے قرآن کا. وہ کہتی جی یہ جانور ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ہماری عورتوں کے لیے حلال نہیں. اس کا بچہ زندہ پیدا ہوگا تو وہ ہمارے مردوں کے لیے ہے، مردہ پیدا ہوگا تو وہ ہماری عورتوں کے لیے. اچھا، ایک تو وہ سفر کے مہینے کے بارے میں یہ کرتے ہیں، اور دوسرا سفر کے مہینے کے بارے میں ان کا یہ بھی ایک نظریہ تھا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں آسمان سے آفتیں اترتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں. یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں. سفر کا معنی، وہ سفر کے مہینے کو سفر اس لیے کہتے تھے کہ جب یہ 3 مہینے وہ گھروں میں رہتے تھے، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے لگاتار وہ گھروں میں بیٹھے رہتے، اور جو یہ حرمت والے مہینے ختم ہوتے تھے وہ گھروں سے نکل جاتے، بس لوٹ مار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے گھروں سے نکل جاتے، گھر خالی ہو جاتے. تو سفر کا یہ معنی ہے سفر البیت، گھروں کا خالی ہو جانا. تو گھر خالی ہو جاتے اور یہ سارے عرب کے لوگ جو ہیں وہ سفر پر نکل جاتے، لوٹ مار کے لیے نکل جاتے، لڑائی جھگڑے کے لیے نکل جاتے. سفر کا یہ معنی ہے. اور ہم لوگ بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں منگنی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں مکان بنانا شروع نہیں کرنا، سفر کے مہینے کے اندر کوئی کاروبار شروع نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، جبکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا تیرہ ولا حامہ ولا سفر. یہ جو بدشگونی ہے، یہ جو تم لیتے ہو، تو آپ نے فرمایا لا عدوہ. ایک تو یہ جو ہماری سوچ ہے کہ یہ بعض بیماریاں، متعدی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، دوسرے کو تیسرے کو لگ جاتی ہیں، آگے لگ جاتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی. آپ نے فرمایا ایسی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے کہ وہ بذات خود آگے لگ سکتی ہے اور بذات خود وہ آگے اثر کر سکتی ہے. لا عدوہ، آپ نے فرمایا کوئی متعدی نہیں ہے، وہ اپنے آپ آگے نہیں لگ سکتی ہے.
کے حکم سے بیمار ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے اونٹ تو ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن ایک خارشی اونٹ آیا ان میں اور اس کی وجہ سے ہمارے سارے اونٹوں کو خارش پڑ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ ہر خیر ہر شر جو پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اس اللہ کا ہی کنٹرول ہے پوری کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر۔ آپ نے پھر اس عقیدے کی درستگی کرتے ہوئے آپ نے لوگوں کو یوں سمجھایا، آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اونٹوں کو خارش تو اس خارشی اونٹ کی وجہ سے لگی، لیکن یہ بتاؤ اس اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ اب مجھے میری آنکھیں تو خراب ہوئی آپ کی وجہ سے، لیکن آپ کی آنکھیں کیسے خراب ہوئی؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ، یہ کوئی حقیقت اس میں نہیں ہے کہ جی بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ہاں اسباب کے تحت احتیاط کرنا یہ شریعت کے اندر جائز ہے، لیکن فی نفس ہی کسی بیماری کو متعدی سمجھنا یہ شرک ہے کہ بیماری آئے خود بخود نہیں لگ سکتی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بیمار کرتا ہے، شفا بھی وہی دیتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، بے اولاد بھی وہی رکھتا ہے، قسمتیں کھوٹی بھی وہی کرتا ہے، کھری بھی وہی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا عدوہ، دوسرا فرمایا بلا تیرا، یہ جو تم بدشگونی لیتے ہو یہ بدشگونی لینا یہ بھی شرک ہے، یہ گناہ ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ اب بدشگونی کیا ہوتی ہے؟ یہ تمہارے معاشرے میں عام ہے، کوئی آدمی جا رہا ہے تو بلی اس کے آگے سے کالی گزر گئی تو وہ کہتا ہے جی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، بس اب میرا یہ سفر کرنا میرے لیے ٹھیک ہے۔ یہ بدشگونی لینا، یہ بدشگونی لینا کہ کوا آ کر منڈیر پر بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مہمان آنے والے ہیں، شام کو اگر کوئی جھاڑو لگانے لگے عورت کہتے ہیں شام کو جھاڑو لگائیں گے تو رزق میں برکت نہیں رہے گی، ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھیں گے تو یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا التیرہ تو شرک، یہ بدشگونی لینا جو ہے یہ شرک، یہ توام پرستی، یہ شرک ہے۔ لا تیرہ، اسلام کے اندر کوئی اس چیز کی حقیقت یا وہ نہیں ہے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے انطاکیہ شہر کی طرف اللہ پاک نے ایک نبی کو بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب وہ قوم والے کیا کہنے لگے ان اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے نبیوں کو، قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تو تمہیں بڑا منحوس سمجھتے ہیں کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہماری کھیتیاں برباد ہو گئی، تمہاری نحوست کی وجہ سے قید پڑ گیا، تمہاری نحوست کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی۔ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو کیا ہم ایسا ہم بھی نہیں کہتے فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، صبح صبح جی بونی دا ٹائم سی تے فلانا بندہ آ گیا اور وہ میرے متھے لگا ہے تو ہون بس میرا کام نہیں چلنا، بس دکان جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ یہ وہی نظریہ ہے جو مشرکین عرب کا تھا، یہ وہی نظریہ ہے جو عیسائیوں یہودیوں کا، یہ وہی سوچ ہے جو ہندوؤں کی ہے۔ یہ بونی اور یہ کالی بلی اور یہ ساری چیزیں یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کوئی جانور وہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی مکان منحوس نہیں ہوتا،
کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا کہ بدھ والے دن کام شروع کریں گے تو اس میں خیر ہوگی، منگل کو کریں گے تو خیر نہیں ہوگی، جمعے کو کریں گے تو یہ ہوگا، بدھ کو کریں گے تو یہ ہوگا۔ بدھ تے کام سدھ، اب بدھ نو کرو تے غلط بھی کرو تے ٹھیک ہو جائے گا، جے منگل نو کرو گے تے سنگل پہ جائیں گے۔ اب یہ وہ ساری وہ توہم پرستی فی نفس ہی، نہ کوئی زمانہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی ہفتے کا دن منحوس ہے، اور نہ دن کے اندر کوئی وقت منحوس ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا، اور قرآن مجید میں ان پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہو کہ یہ ہماری نحوست نہیں ہے، تمہارے شہروں میں، تمہاری فصلوں میں، تمہارے جانوروں میں، قالوا طائرکم معکم، یہ نحوست تمہاری اپنی ہے، تمہارے اپنے عملوں کی نحوست ہوتی ہے، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، وہ تمہارے اپنے عملوں کی نحوست ہوتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست اگر ہوتی اور اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو نحوست عورت میں ہوتی، نحوست گھوڑے میں ہوتی، نحوست مکان میں ہوتی، لیکن نہ کوئی جانور منحوس ہے، نہ کوئی مکان منحوس ہے، نہ کوئی وقت منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی بندہ منحوس ہے۔ فی نفس ہی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، خیر اور شر کا پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادب ولا تیرا ولا ہاما، کسی جانور کو منحوس سمجھ لینا، الو کو لوگ کہتے ہیں جی الو منحوس ہے، الو کی اگر آواز آئے تو کہتے ہیں جی یہاں تو الو کی آواز آتی ہے، الو منحوس پرندہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا ہاما، کسی جانور کو تم منحوس نہیں سمجھ سکتے۔ اب وہ عرب کے لوگ بھی یہ کرتے تھے، ہمارے لوگ بھی یہ کرتے ہیں، بھینسوں کے گلے کے اندر جو ہے وہ جوتے لٹکا دیے، اور 40-50 لاکھ کروڑ کی جو ہے وہ 1.5 کروڑ کی گاڑی لی، اور اس گاڑی کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے پرانا جوتا لٹکا دیا۔ اب گاڑی لی ہے پیسوں سے، کہتے ہیں اللہ نے دی ہے، ماں کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے، اور گاڑی کو حادثات سے بچائے گا وہ پرانا جوتا۔ مکان بنایا ہے پیسوں سے، کہتے ہیں کہ حلال